الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں آج ہم حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا سے انشاءاللہ عز و جل اب درس کا آغاز ہوگا۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ ہی نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمات اور 25500 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں ایک گائے کے واقعہ کا تذکرہ ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ایک رکعت میں اس پوری سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سورت کو پڑھنے میں برکت اور اس کے چھوڑنے میں حسرت ہے۔ مزید فرمایا، جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت قیامت کے دن شفاعت کرے گی۔ آئیے اب اس سورہ مبارکہ کی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم، یہ 3 حروف اور اسی طرح کے اور بہت سے حروف جو قرآن پاک کی متعدد سورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان حروف کے بارے میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے کہ ان حروف کا معنی کیا ہے۔ بہت سارے معانی بیان کیے گئے، تفسیر بیضاوی اور دیگر تفاسیر میں اس کے متعلق بہت سے اقوال ہیں۔ سب سے راجح قول یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے راز ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہیں۔ یعنی یہ حروف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اسرار و رموز کی باتیں ہیں۔ تفسیر خازن اور تفسیر روح المعانی وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک اپنی حقانیت پر، اپنے سچ ہونے پر اتنے واضح دلائل رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص جس میں عقل سلیم ہو، جس میں صحیح عقل ہو، وہ اگر قرآن پاک میں غور و فکر کرے گا تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ سچا کلام ہے اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اب اگر کسی شخص کو شک و شبہ آتا ہے، جیسے کفار نے قرآن پاک پر اعتراضات کیے، شکوک و شبہات وارد کیے، تو ان کے اعتراضات کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ وہ ضد، عناد، ہٹ دھرمی اور محض مخالفت برائے مخالفت پر مبنی تھے۔ اگر کسی میں صحیح عقل ہے اور وہ قرآن پاک میں غور کرتا ہے تو قرآن پاک کی حقانیت پر ایمان لانے پر مجبور ہو جائے گا۔
قرآن پاک اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے اعتبارات سے قرآن پاک کو اتنا صاحب فضیلت فرمایا ہے، قرآن پاک کی اتنی فضیلتیں اور اتنی عظمتیں ہیں کہ اس کے جس پہلو پر آدمی غور کرے وہ دیکھے گا کہ جو تاثیر اور جو فضیلت قرآن میں ہے وہ کسی دوسری کتاب کے اندر نہیں ملے گی۔ چنانچہ قرآن پاک کی تاثیر کو لے لیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے اندر جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو پاس پڑوس کی عورتیں اور بچے اپنے گھروں کی دیواروں پر اور چھتوں پر چڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت سنتے اور قرآن کی تاثیر کی وجہ سے رویا کرتے تھے۔ تو اب قرآن پاک کی ایسی تاثیر، اللہ کا ایسا کلام کہ جس کی وجہ سے وہ کافر کہ جو اس قرآن کو نہیں ماننے والے، جو اس کو تسلیم کرنے والے نہیں بھی ہیں، وہ بھی اس قرآن پاک کی تاثیر سے رونے پر مجبور ہو جائیں۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک کی تاثیر کی وجہ سے ہی مسلمان ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن جب راستے کے اندر کسی نے کہا کہ آپ کے بہن اور بہنوئی تو خود مسلمان ہو چکے، اب ان کے گھر میں گئے، مار دھاڑ سب کچھ ہوا، اس کے بعد جب قرآن کی چند آیات کی تلاوت سنی تو دل کی دنیا بدل گئی، دل کی حالت تبدیل ہو گئی، اور قرآن کی تاثیر کی برکت سے اسی وقت کہنے لگے کہ مجھے بھی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں لے جا کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ تو یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے کہ جس نے بڑوں بڑوں کے دلوں کو اپنی ہیبت سے لرزا کے رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن پاک پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، چونکہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا صرف متقین کا کام ہے، قرآن سے صرف پرہیزگار لوگ ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس لیے فرمائے ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، جیسے بارش نازل ہوتی، اب بارش نازل ہوتی ہے تو اس سے کھیت، باغات، درخت، پھل پھول یہ سارے کے سارے سیراب ہوتے ہیں۔ وہی بارش جوہڑوں پر، وہی بارش گندگی پر، وہی بارش کچرے کے اوپر بھی برستی ہے۔ اب بارش جو برسی اس نے تو سب کو نفع دیا، یعنی وہ تو سب کے لیے نازل ہوئی، وہ کچرے کے اوپر بھی برسی، وہ باغات کے اوپر بھی برسی، لیکن اس بارش سے فائدہ صرف باغات اٹھاتے ہیں، اس بارش سے فائدہ صرف کھیت اٹھاتے ہیں، کچرا جو ہے یہ بارش سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو اب ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ بارش تو کھیتوں کے لیے نازل ہوئی، تو حالانکہ بارش سب کے لیے نازل ہوئی، لیکن چونکہ اس سے نفع اٹھانا یہ کھیتوں اور باغات کا کام تھا، اسی لیے کہہ دیا گیا کہ بارش کھیتوں اور باغات کے لیے اتری۔ پھر اسی کے اندر مزید جو دوسرا لفظ ہے فرمایا للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ تقوی اور پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ علماء کرام نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں بلا مبالغہ سینکڑوں آیات تقوی، خوف خدا اور پرہیزگاری سے متعلق نازل ہوئیں۔ تقوی کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ اس کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب خواہ وہ نافرمانی کفر کے مرتبے کی ہو، شرک کے مرتبے کی ہو، گمراہی کے مرتبے کی ہو، وہ خواہشات نفسانی کی پیروی کی مرتبے کی ہو، وہ حرام گناہ کبیرہ کے مرتبے کی ہو، وہ گناہ صغیرہ کے مرتبے کی آتی ہو، ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی ہے۔ اور بعض بزرگوں نے ایک بڑی پیاری تفسیر اس کی بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں جانے سے اس نے تجھے منع کیا ہے، جس جگہ جانے سے اس نے تجھے منع کیا ہے، جس فعل سے اس نے تجھے منع کیا ہے، تیرا رب تجھے وہاں پر نہ پائے۔ تو یہ تقوی کی ایک بڑی جامع سی جو ہے وہ تمثیل کے ذریعے یہ اس کا مفہوم بیان کیا گیا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کفر و شرک سے بچنا، دوسری قسم بد مذہبی سے بچنا، تیسری قسم کبیرہ گناہوں سے بچنا،
چوتھی قسم صغیرہ گناہوں سے بچنا۔ پانچویں قسم شبہات سے احتراز کرنا۔ چھٹی قسم نفسانی خواہشات سے بچنا۔ اور ساتویں اللہ عز و جل سے دور لے جانے والی ہر چیز سے بچنا۔ اللہ عز و جل سے دور لے جانے والی ہر چیز سے بچنا۔ اب اس میں جو کفر و شرک سے بچنے کا ہے یہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، بد مذہبی سے بچنا یہ ہر صحیح العقیدہ مسلمان کو حاصل ہے۔ اس کے بعد درجات ہیں گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، خواہشات نفسانی، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی چیزوں سے بچنا اور شبہات سے احتراز کرنا۔ ہم اگر اپنے بزرگان دین کے حکایات و واقعات کو دیکھیں تو ہمیں تقوی کی ایسی روشن اور ایسی اعلیٰ مثالیں ملیں گی کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ آپ اپنے کسی مقروض کے مکان پر قرض کا تقاضا کرنے کے لیے پہنچے، یعنی قرض واپس لینے کے لیے پہنچے۔ بالکل تیز دھوپ تھی اور گرمی کی شدت تھی، شدید گرمی کا موسم تھا۔ آپ اپنے اس مقروض کے دیوار کے سائے میں کھڑے نہ ہوئے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، چھاؤں کے اندر کھڑے ہو جائیں، دیوار موجود ہے، سایہ موجود ہے، اس کے سائے کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس مکان کا مالک میرا مقروض ہے، میں اس کی دیوار کے سائے میں اس لیے نہیں کھڑا ہو رہا کہ کہیں یہ میرے قرض پر نفع اٹھانے کے اندر داخل نہ ہو جائے، یعنی معاذ اللہ کہیں یہ سود میں داخل نہ ہو جائے۔ حالانکہ اس کا سود میں داخل نہ ہونا تو ایک واضح سی چیز ہے، لیکن کیونکہ ان حضرات کا تقوی انتہائی بلند مرتبے کا تھا اس لیے یہ قرض کے اوپر ایسے معمولی نفع سے بھی بچتے تھے کہ جس کی شریعت نے اجازت عطا فرمائی۔ بزرگان دین نے تقوی کے لیے ایک اور بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ حضور آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا کبھی آپ کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے کے درمیان سے گزرے کہ جہاں پر دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں کئی مرتبہ گزر ہوا۔ تو عرض کی کہ حضور یہ ارشاد فرمایا کہ ان جھاڑیوں کے درمیان سے کیسے گزرتے تھے؟ فرمایا کہ اپنی چادر کو بچا کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر ان کانٹوں سے بچتے بچاتے گزرتا تھا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ حضور تقوی اسی کا نام، تقوی اسی کا نام ہے کہ زندگی کے اندر جو ہمارے دائیں بائیں ہر طرف گناہوں کی جھاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو ہمارے راستے کے اندر شبہات کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، جو ہمارے ہر طرف گناہوں کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، زندگی کی شاہراہ پر گزرتے ہوئے ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، ان تمام کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ عز و جل کی رضا کی منزل کے حصول کے لیے چلتے رہنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کفر و شرک سے، گناہ صغیرہ کبیرہ سے، بد مذہبیت سے، گمراہ کن باتوں سے، شبہات کی چیزوں سے، ان تمام چیزوں کو بچاتے ہوئے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے چلتا رہے۔ تو فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب یہاں سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہاں تک کی جتنی آیتیں ہیں یہ اللہ عز و جل نے متقین کی تعریف، ان کے اوصاف اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو جو صلہ اور جو نتیجہ ملتا ہے اس کے بارے میں بیان فرمائیں۔ اس کے بعد پھر دو آیتیں آئیں گی کہ جن کو اللہ عز و جل نے جو کفار کے بارے میں نازل فرمائی کہ جو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے کافر ہیں۔ اس کے بعد پھر 13 آیتیں وہ ہیں جو ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہراً تو مسلمان ہیں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں، یعنی جن کو ہم منافق کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد کی 13 آیتیں منافقین کے بارے میں۔ یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں یہ متقین کے بارے میں۔ تو اللہ عز و جل نے متقین کی چند پہچان، چند نشانیاں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں
جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر لفظ بیان فرمایا غیب۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ غیب اس پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں جسے ہم اپنے حواس کے ذریعے معلوم نہ کر سکیں۔ حواس کے ذریعے یعنی ہم نہ اسے چھو کر معلوم کر سکیں، نہ اسے دیکھ سکیں، نہ اسے سونگھ سکیں، نہ اسے سن سکیں، نہ اسے چکھ سکیں۔ تو ان حواس کے ذریعے جس چیز کو ہم معلوم نہ کر سکیں وہ غیب ہے۔ اس کے ساتھ ایک قید اور بھی ہے، ایک حواس کے ذریعے معلوم نہ کر سکیں اور دوسرا اپنی عقل کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے ہم اس کو واضح طور پر نہ جان سکے، یعنی ہمیں اپنی عقل کے ذریعے نتیجے ملانے کے بعد جو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فلاں چیز ہے، تو عقل کے ذریعے بداہتاً جو معلوم نہ ہو سکے اور حواس کے ذریعے جو چیز ہمیں معلوم نہ ہو سکے وہ غیب ہے، اور اس غیب پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ پھر اس غیب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک غیب وہ ہے جو اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہونے کا مطلب ہے کہ اسے صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اس غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ غیب ہے کہ جو کسی کے بتائے بغیر ہو، یعنی ذاتی طور پر ہو۔ وہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ کوئی شخص جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی کو، کسی بھی شخص کو ایک ذرے کا ذاتی علم ہے، وہ شخص کافر و مشرک ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو غیب کی ایک وہ قسم ہے جس کو علم غیب ذاتی کہا جاتا ہے کہ جو بغیر کسی کے بتائے ہو، تو یہ اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن پاک کی جتنی آیتیں کہ جہاں پر یہ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ ہی غیب جانتا ہے، اسی کے پاس غیب کا علم ہے، اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، ان تمام آیتوں میں وہی غیب مراد ہوتا ہے جو بغیر کسی کے بتائے کے ہو، یعنی ذاتی طور پر ہو۔ غیب کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو اللہ عز و جل اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے، جو انبیاء کو، جو اولیاء کو عطا کیا جاتا ہے، اسے علم غیب عطائی کہا جاتا ہے۔ غیب کا وہ علم جو اللہ کی عطا سے ہے۔ اب قرآن پاک کی وہ جتنی آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ عز و جل نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، جیسے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ اب یہاں پر جو غیب پر مسلط فرمانے یعنی غیب کا علم دینے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر وہ غیب مراد ہے جو اللہ عز و جل اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ تو جہاں قرآن میں یہ آئے یا احادیث میں یہ آئے کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیاروں کو غیب کا علم عطا فرمایا، وہاں پر علم عطائی مراد ہوگا، علم ذاتی مراد نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا لفظ یہاں پر بیان ہوا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تعریف جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور آپ کی تحقیقات کی روشنی میں ہے، وہ یہ ہے کہ سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین میں داخل ہوں۔ سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین میں داخل ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں کفر کیا ہوگا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک شے کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ تو اب تمام ضروریات دین کا تسلیم کرنا یہ ایمان ہے۔ ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں، اس کے مفہوم کی وضاحت کسی اور مقام پہ ہوگی۔ ضروریات دین ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا، اللہ تعالیٰ کو تمام جہان کا مالک ماننا، نبی کریم کو اللہ کا نبی ماننا، آخری نبی ماننا، تمام رسولوں کو تسلیم کرنا، تمام نبیوں کو ماننا، جنت کو ماننا، دوزخ کو ماننا، اسی طرح جو ہے وہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کو ماننا۔ یہ تمام چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یہ ضروریات دین کا انکار کرنا قرار پائے گا اور یہ کفر ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ جدا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اور اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی ایمان کا تذکرہ جدا،
نماز اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا تذکرہ جدا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی حقیقت و ماہیت میں اعمال داخل نہیں۔ ایمان کا نور، ایمان کی روشنی، ایمان کی روحانیت اور ایمان کی نورانیت اعمال کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، لیکن اعمال جو ہے یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ ایمان کا جز نہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ دوسرا حکم یہاں پر نماز کے قائم کرنے کا ارشاد فرمایا۔ نماز کے قائم رکھنے سے کیا مراد ہے؟ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر مفسرین نے بھی جو معنی بیان کیا، کہ نماز کے قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ نماز ہمیشہ پڑھی جائے، ٹھیک وقت پر پڑھی جائے، پابندی کے ساتھ پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، سنتیں اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور وہ تمام چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا جن سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے ان تمام چیزوں سے بچا جائے۔ تو اب ہمیشہ پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا، تمام سنتوں اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا، نماز توڑنے والی یا نماز کو مکروہ کر دینے والی ان چیزوں سے، ایسی تمام چیزوں سے بچتے ہوئے نماز پڑھنا، یہ ہے اقامت صلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ تو اب یہ جو تفصیلات ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، یہ جاننا بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ فرائض کا جاننا فرض ہے، واجبات کا جاننا واجب ہے، سنتوں کا جاننا سنت ہے، مستحبات کا جاننا مستحب ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی مشہور زمانہ تصنیف نماز کے احکام، اس کا مطالعہ کرنا انشاءاللہ نہایت ہی مفید رہے گا۔ پھر نماز کے حقوق دو طرح کے ہیں۔ اقامت صلاۃ یعنی نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، تو اس کے حقوق دو طرح کے ہیں۔ پہلے حقوق ہیں ظاہری حقوق، وہ ہیں جو ابھی عرض کیے کہ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان چیزوں کا خیال کرنا۔ نماز کے باطنی حقوق کیا ہیں؟ اس کا جو خلاصہ کلام ہے خزائن العرفان میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو جانا اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جانا، یہ ہے نماز کا باطنی حق۔ کیا ہے؟ فرمایا دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر لینا، ظاہر و باطن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جانا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جانا، یعنی گویا پوری کائنات سے اپنے دل و دماغ کو پھیر کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کر دینا۔ اور ایسی نماز کہ جو اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر اس طرح کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے کہ وہ ان دو رکعتوں کی طرف اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی گویا اچھا وضو کر کے توجہ کے ساتھ جو صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے خشوع و خضوع کے بارے میں کہ خشوع و خضوع کا جو سب سے زیادہ تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ نماز میں کھڑے ہوئے تو گردن کو ٹیڑھا کر لینا یا پاؤں کو اٹھاتے پھرنا یا خام خواہ کے جناب وہ جھٹکے مارتے پھرنا اپنے آپ کو، یہ خشوع و خضوع ہے۔ خشوع و خضوع اس چیز کا نام نہیں ہے، گردن ٹیڑھی کر لینا، سر کو بہت زیادہ جھکا کے داڑھی جو ہے وہ سینے کے ساتھ چپکا دینا، خشوع و خضوع اس کا نام نہیں ہے۔ یہ جہالت کا خشوع و خضوع ہے، جو علم اور جو حقیقی خشوع و خضوع ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سر جھکا کر نماز پڑھ رہا ہے، گردن جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے گردن جھکانے والے، اپنی گردن کو اٹھا۔ خشوع گردنوں میں نہیں ہوتا، خشوع دل میں ہوتا ہے۔
خشوع گردنوں میں نہیں ہوتا، خشوع دل میں ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ خشوع جو ہے یہ گردنوں کو ٹیڑھی کرنے کے اندر یا ٹانگوں کو جو ہے زیادہ چوڑا کرنے کے اندر، ان چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ خشوع و خضوع کا تعلق ہے کہ جو ظاہری آداب شریعت نے بیان فرمائے ہیں ان کی پابندی کی جائے، ان کا لحاظ کیا جائے، اور دل کو اللہ عز و جل کی بارگاہ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ ایک نہایت ہی نفیس اور نہایت ہی پیارا قول مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں بیان فرمایا، جو ہمارے لیے نہایت ہی جو ہے وہ عبرت انگیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، نماز کے لیے یا تو تارے بن جاؤ، ستارے بن جاؤ کہ تمام رات عبادت کرو۔ ستارے ساری رات چمکتے ہیں، تو فرمایا کہ یا تو ستارے بن جاؤ کہ تمام رات عبادت کرو، اور یہ نہ ہو سکے تو چاند بن جاؤ، یعنی رات کے کچھ حصے میں عبادت کرو کہ چاند رات کے کچھ حصے میں نکلتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر نہ چاند بن سکو اور نہ ستارے بن سکو تو سورج بن جاؤ، یعنی اپنے دن کو غفلت میں نہ گزارو، دن کے اندر تو اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ تو اقامت صلاۃ، نماز کا قائم کرنا، یہ نہایت ہی اہم ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے زکوٰۃ بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بکثرت نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ پہلے یقیمون الصلاۃ ہے، نماز کا تذکرہ ہے، اب اس کے بعد راہ خدا میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، تو زکوٰۃ اسی طرح مراد ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر تمام قسم کے صدقات، غریبوں پہ خرچ کرنا، مسکینوں پہ خرچ کرنا، بیواں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، فقیروں مسکینوں پہ خرچ کرنا، جو معاشرے کے پسے ہوئے اور پسماندہ لوگ ہیں ان پہ خرچ کرنا، علماء اور طلباء کی خدمت کرنا، مدارس و مساجد پہ خرچ کرنا، یہ تمام چیزیں مما رزقناہم ینفقون کے اطلاق میں داخل ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز ہے، فرمایا کہ مما کا مطلب ہوتا ہے کچھ، یعنی من جو ہے عربی کے اندر اس کو بولتے ہیں من تبعیدیہ، من بعدیت کے بیان کے لیے، یعنی معنی یہ بنے گا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں، کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا ہو اس میں بھی اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی ایک ٹکا خرچ نہ کرے، یعنی بالکل ہی پکا کنجوس اور بخیل بن جائے، یہ بھی نہ ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں دے دے اور گھر والے بھوکے مرتے رہیں، اور بعد میں آدمی خود پچھتاتا پھرے کہ ہائے میں نے کیوں خرچ کر دیا۔ تو اتنا خرچ کر دینا کہ جس کی وجہ سے بعد میں آدمی خود شکوہ و شکایت میں پڑ جائے، ایسا خرچ کرنا، یہ تمام کا تمام اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ منع ہے۔ ہاں وہ بزرگان دین کہ جو سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور اس کے بعد بھی ان کا صبر اور ان کا توکل اللہ عز و جل پر ویسے کا ویسا قائم رہے، اور شکوہ شکایت ان کی زبان پر نہ آئے، اور اللہ عز و جل کی رضا پہ راضی رہیں، اور یوں ہی ان کے گھر والے بھی اسی مرتبے اور مقام پر فائز ہوں۔ وہ اگر اللہ کی راہ میں سارا کچھ خرچ کر دے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرچ کیا۔ تو عمومی احوال جو لوگوں کے ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، تو یہ مال خرچ کرنا اتنا ہو کہ جس کی بعد نہ تو آدمی خود پریشانی میں مبتلا ہو اور نہ ہی یہ ہو کہ بالکل خرچ نہ کرے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدقے کی فضیلت کے اندر کہ سرکار دو عالم شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب دھوپ گرمی اور اس قدر شدید ہوگی، اس وقت اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ اس لیے بزرگان دین کا معمول تھا، بعض بزرگوں کا، کہ بلا ناغہ کچھ نہ کچھ اللہ عز و جل کی راہ میں ضرور خرچ کرتے تھے، خواہ ایک آنا ایک روپیہ ہی ہو۔ تو کاش کہ ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کا ایسا جذبہ ہو کہ کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کریں، اور نہیں ہے تو ایک روپیہ خرچ کرنے میں تو کچھ نہیں جاتا، ایک روپیہ مسجد میں دے دیا، کسی فقیر کو دے دیا، کسی مسکین کو دے دیا، کسی مستحق کو دے دیا، اگر ایک روپیہ دینے کا روزانہ کا بھی معمول ہو
تو کم از کم روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب تو ملتا رہے گا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ 1 روپے سے بنتا کیا ہے، 1 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک حصہ دینے کے ذریعے، یعنی کھجور پوری نہیں، کھجور کا بھی اگر ایک حصہ توڑ کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، اللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو جب کھجور کا ایک ٹکڑا دینے کے اندر یہ فضیلت ہے تو 1 روپیہ اگر آدمی روزانہ خرچ کرے تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی، اور کم از کم یہ ہوگا کہ آدمی صدقہ کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ صدقہ کی بہت سی برکتیں ہیں۔ صدقے کی وجہ سے ظاہراً تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے پیسے دے دیے تو نکل گئے، ختم ہو گئے، اور جس نے صدقہ نہ دیا اس کے پیسے اس کے پاس محفوظ رہے، لیکن حقیقت کے اندر معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے 2 کسان ہیں، ایک کسان کے پاس بیج تھے، ایک بوری بھر جو ہے اس کے پاس بیج موجود ہیں، اس نے وہ تمام کے تمام بیج جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال دیے، یعنی اس کو بو دیا۔ دوسرا کسان جو تھا اس نے وہ بیج اپنے پاس سنبھال کے رکھے کہ میں زمین کے اندر ڈال کے اس کو فنا کر دوں گا، ختم کر دوں گا، نہیں کرتا۔ اب جب 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو جس نے اپنے بیج سنبھال کے رکھے ہوں گے کیا بنے گا؟ کیڑا لگ جائے گا، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، کھائے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے گا۔ اور جس کسان نے اپنے بیج زمین میں ڈال دیے تھے، اس نے اگرچہ اپنی بوری خالی کر دی تھی، لیکن اللہ عز و جل اس کے ذریعے جو اس کو فصل عطا فرمائے گا، اس کی وجہ سے ایک بوری جو اس نے خالی کی، اس کی برکت سے اللہ عز و جل کتنی بوریاں اس کی بھر دیتا ہے۔ اور جو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کی وہ ایک بوری بھی بالآخر ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ عز و جل کی راہ میں جو خرچ کرنے والا ہے، جس نے اپنی جیب سے نکال کے دے دیا، گویا اس نے اپنی جیب کو خالی کر دیا، لیکن جیب کو خالی کیا، اللہ عز و جل اس کی برکت سے اس کی نہ جانے کتنی جیبوں کو بھر دے گا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، فرمایا کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر اہل ایمان کا ایک اور وصف بیان کیا جا رہا ہے، متقین کا ایک اور وصف بیان کیا۔ فرمایا کہ وہ جو تم سے پہلے کتابیں نازل کی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر، تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر، انبیاء کرام علیہم السلام کی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پر بھی ایمان لائے۔ اور ما انزل الیک، اے حبیب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس سے مراد تمام قرآن پاک اور پوری شریعت ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ہم پر بھی ایمان رکھنا فرض ہے، قرآن پر بھی، پچھلی کتابوں پر بھی، پچھلی شریعتوں پر بھی، اپنی شریعت پر بھی۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پچھلی کتابوں پر ہمارا اجمالاً ایمان ہے، یعنی ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے پچھلے انبیاء پر کتابیں نازل فرمائیں اور جو ان میں فرمایا وہ حق تھا۔ اب کیا کیا فرمایا اس کے بارے میں ہمیں مفصل معلومات نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت جو بائبل یا توریت انجیل موجود ہے یہ پوری کی پوری اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری تحریفیں، بہت ساری اس کے غلطیاں، بہت ساری اس کے اندر جو ہے تبدیلیاں ہیں، اس لیے پوری کی پوری اس بائبل کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ مواد جو اللہ کی طرف سے ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو تحریفیں اور جو تبدیلیاں کی گئی ہیں لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کی ایک ایک چیز پر، ایک ایک آیت پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ اول تا آخر ایک ایک لفظ اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوا۔ ہاں آگے مرحلہ ہے کہ ان میں ہر آیت کو جاننا، پہچاننا اور اس کا علم حاصل کرنا تو یہ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر چند علماء کے جو مسلمانوں کو کفایت کر سکیں، اگر وہ اس کی معلومات کر لیتے ہیں اور وہ اس کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو دوسرے مسلمان بھی بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین جو ہے حقیقتاً جو ہے وہ مسلمان ہی رکھتے ہیں، آخرت پر یقین۔ بقیہ وہ لوگ جیسے یہودی ہیں کہ جن کا یہ کہنا کہ 40 دن جہنم میں رہیں گے اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے یا ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا دیں گے، تو ایسی جو ہے وہ کوئی بات نہیں۔
اب ان اہل ایمان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامل فلاح پانے والے متقین ہیں۔ مطلق فلاح کے جنت میں جائیں گے، یہ ہر مسلمان کو حاصل ہوگا اگرچہ کچھ عذاب برداشت کرنے کے بعد ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔